ہمیشہ مجھ سے تاریخ کہتے رہتے ہیں نا. جی اس کی ایک بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے، میں آپ کو جی بتاؤں، جی جی جی. اور اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے. اچھا. ہوا یہ کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اسپین میں مسلمانوں کی تقریباً 700 سال حکمرانی رہی، ہاں صحیح. اور اسپین کو انہوں نے وہاں پہنچا دیا کہ جہاں وہ دنیا کا ترقی یافتہ ترین جی جو ہے وہ علاقہ تھا. صحیح. اور یورپ سے لوگ پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں یورپ ڈارک ایجز میں ہوتا تھا. اچھا. یعنی وہاں جہالت تھی، لڑائی جھگڑے تھے آپس میں، جو چرچز تھے وہ صحیح معنوں میں حکمرانی کر رہے تھے، اچھا. اور بڑی قتل و غارت گری ہوا کرتی تھی. تو ہوں. مسلمانوں نے فرانس پر لشکر کشی کی اسپین میں، جی. تو مسلمانوں نے لشکر کشی کی تو انہیں ایک چیز کا احساس ہوا، اچھا فرانسیسی یعنی یہ مقصد صرف ہسٹری بیان کرنا ہے، یعنی کسی کو ریڈیکیول کرنا نہیں ہے جی جی. کہ اگر کسی فرانسیسی کوئی دوست آپ کا ہو اور آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بتا دیں ہوں. کہ حسن جلی صاحب یہ کہہ رہے تھے، تو مسلمانوں کو احساس ہوا کہ فرانسیسی بہت گندے ہیں اچھا اور ان کے جسموں سے بدبو آتی ہے، کیونکہ وہ کئی جو ہے نا دن نہیں نہاتے تھے. اچھا. اور اچھا مسلمانوں نے جو ہے وہ جب ان کے قیدی جو آئے، ہوں. ان کی خاصی تعداد میں قیدی بنائے گئے، کچھ علاقوں پہ قبضہ کیا، پھر بعد میں ان کی صلح ہو گئی تو ہوں. مسلمانوں نے اپنے لشکر واپس آ لیا. اچھا. تو ان قیدیوں کو انہوں مسلمانوں نے پرفیومز پیش کی. اچھا. اس زمانے میں عطر ایجاد ہو چکا تھا، ہوں. اور مسلمانوں نے وہ پرفیومز بھی ایجاد کر لی تھی جو آج ماڈرن پرفیومز کہلاتی ہیں. اچھا. تو اس کی وہ صحیح باٹلز وغیرہ ہوا کرتی تھی. صحیح صحیح. تو انہوں نے ان کو تمام قیدیوں میں وہ پھر ڈسٹریبیوٹ کی اور اچھا ان کو اکسایا کہ اچھا. آپ روز نہایا کریں اور اس کے بعد یہ پرفیوم لگایا کریں. ہاں ہاں ہاں. اچھا بعد میں فرانسیسی کو پرفیوم بڑی پسند آئی. ہوں. تو چونکہ تھوڑا سا شعور آیا وہاں پر اور حالات بہتر ہوئے، جی. تو انہوں نے پرفیوم پر بڑا کام کیا. اچھا. اور اس کے بعد ایک وقت وہ آیا کہ فرانس کی پرفیوم دنیا بھر میں ہوں. جانی پہچانی جانے لگی، اور ہوں. اس کے بعد باقاعدہ ایک انڈسٹری کی حیثیت انہوں نے اختیار کر لی. صحیح. اور آج جو ٹاپ کلاس پرفیومز ہیں دنیا بھر کی، ان میں فرانس کی پرفیوم سب سے زیادہ مشہور. صحیح صحیح صحیح. اور یقین کریں کہ میں خود حیران تھا کہ اتنی مہنگے بھی ہوتے ہیں، سستے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کی جو خوشبو ہے وہ بہت ہی الگ ہوتی ہے. اصل ایک بہت بہت ڈفرینٹ ہے، زبردست. بہت ڈفرینٹ ہوتی ہے وہ. وہ جو لیونڈر کی مختلف انہوں نے اقسام نکالی ہیں، جی ان جی. میں بعض پرفیوم تو ایسی ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ 10 دفعہ دھو دینا کپڑے اچھا. تو کپڑوں سے وہ خوشبو جائے گی نہیں. واہ 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 واہ. کیا بات ہے، کیا بات. لیکن میں اب ڈیٹیلز آپ کو جب بتاؤں گا جب مجھے میٹھے چاول ملیں گے. ہاں یہ تو بھائی اب زوبی علی آپ کہاں غائب ہیں، آپ کو میز کے نیچے سے آنا پڑے گا اور حسن بھائی کو میٹھے چاول کھلانے زوبی کو تو پڑیں وہ گے. پنجابی میں کہتے ہیں نا، میں نبڑ لے آؤں گا، نبڑ لوں گا یعنی. زوبی اب آپ نہیں بچ پائیں گی، اب حسن بھائی جو ہے نا آپ کو چاروں طرف سے نہیں گھیریں نہیں گے. بڑا مشکل. بالکل سب جناب. یہ ہے کہ زوبی کو مرچوں والے چاول آ جائیں، اچھا. ہے نا. ہاں شاید ایسا بھی صحیح ہے. جی ہاں صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں. تو اچھا. بالکل جناب، آپ سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یارک اور دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یارک. پروگرام ہے جناب یادیں اور باتیں حسن جلیل صاحب کے ساتھ، اور یقیناً آپ کو یہ پروگرام ہمارا پسند آتا ہے، آپ ہمیں میسیجز بھی کرتے ہیں، اور یقیناً ابھی بھی یہ پروگرام آپ سن رہیں گے تو آپ کو یقیناً مزہ آ رہا ہوگا. حسن بھائی تھوڑا سا ایک کوئی واقعہ آپ کے ذہن میں ہو، خاص طور پہ ریڈیو کے حوالے سے، اور وہ ہو ملک سے باہر، جو آپ کو بہت مزہ آیا ہو کہ یار یہ کہاں جو واقعہ ہوا نا، یہ میری زندگی کا ایسا واقعہ ہے جسے میں کبھی بھولوں گا نہیں. بہت سارے ہوئے ہوں گے لیکن کوئی ایک ہوتا ہے نا جو انسان کے ذہن میں رہ جاتا ہے کہ یار جب بھی مجھے یاد آتی ہے تو میں اس واقعے کو یاد کر کر بہت انجوائے کرتا ہوں، اور مجھے مزہ آتا ہے لوگوں کو بتانے میں، اور آپ اس کو بہت زیادہ انجوائے کرتے ہوں. نہیں، ریڈیو کا ایک واقعہ جو ہے وہ میرے لیے بڑا یادگار تھا. جی. آپ کو بھی یاد ہوگا بچپن میں ہم سنا کرتے تھے امین سیانی صاحب کو. امین سیانی صاحب کو. اچھا اچھا امین سیانی ایک پروگرام کرتے تھے سیلون، اس زمانے میں ریڈیو سیلون ہوتا تھا، اچھا سری لنکا کا نام سیلون ہوا کرتا تھا. تو اچھا. بڑا پاپولر پروگرام تھا، جو مطلب اس کو میرا خیال ہے شاید ہی کوئی انڈین، پاکستانی یا ایشیا میں رہنے والا شخص نہ سنتا ہو. اس اچھا. کا نام تھا بنا کا گیت مالا.
بنا کا اچھا گیت وہ مالا، صحیح. اس کی پاپولرٹی کی وجہ یہ تھی کہ ان کا امین سیانی کا ایک اپنا خوبصورت انداز تھا. اچھا. وہ بہت ہی مطلب کہ ڈفرینٹ، کسی کا ایسا انداز میں نے آج تک نہیں سنا. تو ہاں. بہت پاپولر تھے اور میرے بھی وہ فیوریٹ ہوا کرتے تھے. ہوں. تو جب میں پہلی دفعہ لنکا کمیونٹی کے لیے گیا اچھا. تو اچھا میں نے ان کو نہیں دیکھا تھا، ظاہر ہے کیونکہ اس زمانے میں ٹی وی پہ تو وہ آتے نہیں تھے اور ٹیلی ویژن تھا بھی نہیں. صحیح. تو میں نے انہیں نہیں دیکھا تھا. تو میں کمنٹری کر رہا تھا کہ ایک صاحب میرے برابر آ کے بیٹھ گئے. ہوں. اچھا وہ بیٹھے رہے اپنے آرام سے. تو میں نے صرف یہ محسوس کیا کہ جب وہ انٹر ہوئے تو جتنے ریڈیو سری لنکا کے لوگ تھے وہ بڑے عزت احترام سے انہیں کوئی کرسی پیش کر رہا ہے، ہوں. جیسی وہ بیٹھے ان کی چائے لا کے رکھ دی گئی ہوں. اور بڑے آگے پیچھے ان کے. تو اچھا. میں نے کہا شاید کوئی ڈائریکٹر ٹائپ کی چیز ہے جو آ گئے. ہوں. جب میں نے کمنٹری ختم کی ہوں. تو وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ جی لیٹ می انٹروڈیوس مائی سیلف. ہوں. تو میں نے ہاتھ اپنا آگے بڑھایا، کہنے لگے میرا نام ہے امین سیانی. اوہ. آپ یقین مانیے جو میں یعنی جو خوشی مجھے میں اس وقت میسر ہوئی وہ اس کے الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی. اچھا. کہ میں جس آدمی کو بچپن سے سنتا آ رہا ہوں اور جس کی میری بڑی خواہش تھی کہ میں ان سے ملاقات کروں، وہ اچانک میرے کمنٹ باکس موجود تھے. صحیح. پھر میں نے ان سے ریکویسٹ کی، میں نے کہا جی میں چاہتا ہوں کہ میں کمیونٹی کے دوران آپ کا انٹرویو کروں. صحیح. تو میں نے وہ جو انٹرویو کیا وہ میرے یادگار ترین انٹرویوز میں سے ایک تھا. بڑی مزے مزے کی انہوں نے باتیں کی، مزدار آدمی تھے. میں نے بھی ظاہر ہے چونکہ میرا براڈ کاسٹنگ سے تعلق تھا تو میں نے سوال بھی اسی نوعیت کے کیے. صحیح. اور پھر ہماری خاصی اچھی دوستی ہو گئی، بلکہ انہوں نے بعد میں مجھے کئی مرتبہ میسیجز وہاں سے بھیجے. اور اس زمانے میں خطوں کا رواج زیادہ تھا، جی. یہ 80s کی بات ہے. تو اچھا. انہوں نے مجھے ایک خط بھی لکھا، میں نے اس کا جواب دیا. تو ہمارا خاصے عرصے تک ان سے کورسپونڈنس رہی اور بہت اچھے آدمی تھے. اور وہ ایک ایسا واقعہ ہے جو میں کبھی نہیں بھول سکتا. واقعی میں یہ تو لیجنڈ ہے نا آپ کے، مطلب وہ لیجنڈ ہیں جن کو آپ نے سنا ہو اور پھر وہ آپ کے برابر میں موجود ہوں، آپ کے سامنے ہوں. تو حسن بھائی میرے خیال سے میں نے تو اکثر دیکھا ہے آپ کی گفتگو بالکل اپنی جگہ پر، لیکن میں نے دیکھا کہ شاہ رخ خان کو جب وہ پہلی دفعہ اپنی پہلی دفعہ ہی ہوگا آئی تھنک جب وہ پہنچے ہیں یو ایس اے یا آئی تھنک یو ایس اے یا یو کے، تو جب وہ ایئرپورٹ سے نکلے تو لوگوں نے، خواتین جو تھیں انہوں نے رونا شروع کر دیا ان کو دیکھ کے. روئی ہیں لٹرلی، دھاڑے مار مار کے رو رہی تھیں. گئی وہ اس لیے کہ وہ مطلب کوئی پریشانی تھی، وہ ان کو دیکھ کر ان کو رونا آ رہا تھا. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ وہ اصل میں جی جو دیکھیے جی جس اس میں ایک یہ جو فالوئنگ ہوتی ہے نا، جی جی یا اپریسیشن یا لو، یہ ہوتا ہے جب آپ کسی شخص کے بارے میں آپ کا اچھا تاثر ہو اور آپ اس کے فین ہو جی تو اس سے آپ کی محبت بڑھتی جاتی ہے. صحیح بات. پھر آپ اس کی پازیٹیو چیزیں تلاش کرتے ہیں، اس کو دیکھنے کی خواہش کرتے ہیں، اس سے ملنے کی خواہش کرتے ہیں. صحیح. اور وہ پھر ظاہر اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ آپ اس کے خلاف کوئی بات سننا گوارا نہیں کر سکتے. آپ چاہتے ہیں کہ بس اچھے بارے میں ہو. تو شاہ رخ تو خیر ظاہر ہے کہ میرا خیال ہے کہ دنیا کے جو ٹاپ، اگر آپ 4 یا 5 ایکٹر کہا جائے پوری دنیا کے کہ جو پاپولر ترین ہیں دنیا بھر میں، ان میں شاہ رخ بھی شامل ہیں. اور مجھے بڑا حیران ہوا، میں خود بھی ان کا بہت بڑا فین ہوں ماشاءاللہ، کہ شاہ رخ خان کی جرمنی، فرانس اور ان علاقوں میں جہاں لوگ اردو یا ہندی نہیں سمجھتے، جی ہاں، وہاں بھی لوگ ان کی جب فلم ریلیز ہوتی ہے جی ہاں، تو جرمن سب ٹائٹلنگ کے ساتھ اس کو دیکھنے جاتے ہیں اور وہاں سپر ہٹ ان کی فلمیں ہوتی ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو وہ ہاں حسن بھائی شاہ رخ تو خیر یہ آپ کی بات، ہاں صحیح بات ہے. آپ کی بات اپنی جگہ. واقعی میں اللہ تعالیٰ یہ بنا کر بھیجتا ہے دنیا میں، اس کو بنانا نہیں پڑے گا، یہ بنا کر ہی اللہ بھیجتا ہے. جیسے شاہ رخ خان ہے، سلمان خان ہے، حسن جدید، مطلب ان لوگوں کو اللہ نے پہلے ساری چیزیں کمپلیٹ کر کے بھیجا نا دنیا میں. ہر بندہ شاہ رخ خان نہیں ہے، ہر بندہ سلمان خان نہیں ہے، ہر بندہ دیکھیے آپ نے سنا ہوگا جی کہ اللہ تعالیٰ نے عزت اور ذلت اپنے ہاتھ میں رکھی. ایگزیکٹلی صحیح بات. بات یہ ہے کہ یہ دیکھیے لوگ پسندیدہ، بڑے لوگ مشہور ہوتے ہیں، جی ٹھیک ہے نا، جی جی، لیکن وہ پسندیدگی نہیں ہوتی، ان کی شہرت ہوتی ہے صرف کہ شہرت. ہاں بھائی میں جانتا ہوں. لیکن ایک جو آپ کو ایک کریز ہوتا ہے نا کہ کسی کو دیکھ کے آپ کا یہ دل چاہے کہ آپ اس سے ملیں، جی آپ کا یہ دل چاہے کہ آپ اس سے کوئی اچھی باتیں کریں، اس کے جی ساتھ بیٹھیں، جی وقت گزاریں، جی جی یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے
صحیح اس میں آپ کی اپنی صلاحیت، آپ کی اپنی شکل و صورت، آپ کی اپنی آواز، ہوں آپ کا اپنا